اور یاد رکھیے گا کہ ہماری طاقت ہماری فوج ہے، صحیح. اور اسی فوج کی وجہ سے آج بارڈروں پہ کوئی بری نظر نہیں رکھ سکتا. اچھا. تو صحیح. بہت سی چیزیں ہمیں جب، اور پھر یہ جیسے ہم جیسے لوگ جب کوئی بات کرتے ہیں ہاں. تو پھر ہمارے خلاف بھی گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں عوام کو. صحیح بات. عوام جو ہے، اب عوام کو یہ سوچنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا، تاریخ اٹھانی پڑے گی. صحیح. اور میں دور نہیں کہہ رہا ہوں، یہ 4 ماہ کے اندر اگر افغان کا سمگلنگ رک سکتا ہے تو 70 سالوں میں کیوں نہیں رکا؟ صحیح ہے. اگر اس 4 ماہ کے اندر آپ 60 روپے سے زیادہ پیٹرول کی قیمت کو کم کر سکتے ہیں تو ان کئی سالوں میں کبھی بھی کوئی چیز اوپر جاتی ہے تو واپس نہیں آتی. صحیح. یہ پاکستان کی ہسٹری ہے کہ اگر کوئی چیز قیمت اوپر گئی ہے تو کبھی واپس نہیں آئی ہے. اس لیول پہ آپ نے دیکھا ہوگا 100 روپے اوپر جاتا تھا جی. اور 2 روپے کم کرتے تھے، جی. مگر واپس سے اسی طرح پیٹرول اوپر جاتا رہا. صحیح. تو جب یہ مثالیں اس حکومت نے دکھا دی کہ جناب ہم نے 2 روپے 5 روپے کم نہیں کی، ہم 60 روپے کمی کی طرف لے کے آئے. ٹھیک ہے، پیٹرول کو ہم نے اسمگلنگ کو وہاں پہ روک دیا. صحیح. ہم نے ڈالر کو آپ کے جس کا ہوا جہاز کی طرح اڑ رہا تھا اسے روک دیا، اسے زمین پہ اتار دیا. صحیح. اب سوچنا میں نے، آپ نے اور عوام نے، کہ کیا ہم آنے والے الیکشنز کے اندر لڑائی جھگڑا کریں اور ایسے لوگوں کو چنیں جو کہ کہیں نہ کہیں سے فنڈنگ ہو رہا ہے. صحیح. ذرا سوچئے گا کہ یہ سوشل میڈیا کو کون چلا رہا ہے، اس صحیح کے ہے. پیچھے فنڈنگ کون کر رہا ہے، یہ اچھا. پروپیگنڈا کیوں ہو رہی ہے کہ ہم آپس میں لڑ پڑے، کون ہمارے اداروں کے خلاف باتیں کر رہا ہے، ان کے مقاصد کیا ہیں. صحیح ہے. اگر آپ سوچیں گے تب آپ کو پتا لگے گا کہ اگر ہم آپس میں لڑیں گے، اپنے اداروں پہ شک کریں گے تو صحیح ہے. ہمارے بچوں کا مستقبل تاریک ہوگا. صحیح. یہ وہ دور آ چکا ہے جہاں پہ یا تو ہمیں تخت ملے گا یا تختہ. صحیح. اگر آپ چاہتے ہیں تخت حاصل کرنے کے لیے جی. تو ایک قوم ہو کے سوچئے. الیکشنز کے دوران اپنے جو بھی ووٹ کا استعمال کر رہا ہے یہ سوچئے کہ وہ شخص جس کو آپ ووٹ دے رہے ہیں وہ آپ کے لیے لارے، باتیں، امیدیں صرف جگا رہا ہے جی. یا کام کر رہا ہے. اس صحیح. کی کارکردگی، اس کے کام کے بارے میں سوچیں کہ صحیح. اس نے کس طرح سے آپ کے گلیوں، صحیح. محلوں کو اور آپ کے بچوں کے لیے تعلیم دیے. صحیح ہے. کس طرح سے وہ تعلیم اگر نہیں بھی دیے تو کیا اس کے پاس کوئی روڈ میپ ہے؟ صحیح ہے. کیونکہ ابھی بھی نعرے بہت لگ رہے ہیں کہ 300 یونٹ مفت ہو جائیں گے. اچھا. یہ نعرے ہم نے بہت سنے ہیں، تمام پارٹیوں کے منشور آج کل یہی کہہ رہے ہیں. مگر جب الیکشنز ہو جائیں گے کہا جائے گا ہم IMF کی وجہ سے مجبور ہیں، ہمارے بہت سے مسئلے مسائل ہیں، پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہم 300 یونٹ تو دور کی بات، ہم جو یونٹ ہے اس کو بھی آگے مزید اور بڑھا دیں گے. مہنگا کر دیں گے. تو ایسے لوگوں سے ہوشیار ہو جائے. بہت سے لوگ آپ سے کہیں گے کہ جناب ہم تو آپ کے اپنی زبان والے ہیں، ہم آپ کے ساتھ تھے، ہم تو مجبور تھے. اس دفعہ آپ دیکھیے گا ہمیں آپ ووٹ دیجئے اور ہم آپ کے حقوق لائیں گے، ہم آپ کے بچوں کو ڈھونڈ کے لائیں گے. بہت سی لوگوں کی کمزوریاں ہیں، وہ صحیح. محتاط رہیں. صحیح. کئی دفعہ کہا جائے گا کہ اسی تو پنجاب دیں، اسی برادری دیں، اسی چودھری ہیں، چودھری اسی ملک ہیں، اسی ملک نو ہی ووٹ دیں گے، اسی تو گجراں والا دیں، اسی تو فلاں علاقے دیں. یاد رکھیے گا یہ زبان پہ اور جذبات سے آپ کے کام بہتر نہیں ہوں گے. صحیح. اگر پاکستان کو بہتر کرنا ہے، مستقبل کو بہتر کرنا ہے تو آئیے اپنے آپ کو بدلیے اور اپنے اندر شعور پیدا کیجئے، پڑھیے لکھیے اور معلوم کیجئے کس نے آپ کے لیے کیا کیا ہے. 1960 کا دور پڑھیں اور فیک نیوز اور وہ خبریں جو آپ کو آپ کے ہی ملک میں
فسادات پھیلانے کے لیے آپ کے دماغ میں شک و شبہات لا رہے ہیں ان فیک نیوزوں کو ڈیلیٹ کر دیں، برائے مہربانی شیئر نہ کریں۔ بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ بالکل جناب، یہ پروگرام کرنٹ افیئرس آپ سن رہے تھے اپنا ریڈیو نیو یارک پہ، اور دیکھ رہے ہیں اپنا ٹی وی نیو یارک پہ۔ نظیم مولوی ہمارے ساتھ ماہر معاشیات موجود تھے، جو کہ انہوں نے پورا ایک سینیریو بتا دیا ہے آپ کو کہ الیکشن اگر ہونے جا رہا ہے تو الیکشن میں کیا کیا ہونا ہے، کیا وعدے ہوں گے اور کس کو ووٹ دینا ہے۔ یہ یقیناً اس پلیٹ فارم سے ہم مسلسل اس پر گفتگو کر رہے ہیں۔ جب الیکشن آئیں گے تو ہم کوشش کریں گے کوئی الیکشن کی بھی ایک ٹرانسمیشن جو ہے وہ آپ کے سامنے کی جائے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کون کیا وعدے کر رہا ہے اور کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ یہ آپ کو انشاءاللہ بہت جلد سامنے بھی آئے گا، نظر بھی آئے گا۔ مجھے اور نظیم مولوی کو دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنے آس پاس میں رہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیے، خاص طور پر سفید پوش لوگوں کا خاص خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، گڈ بائے اینڈ شب خیر۔